آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی اور عقیدے کے سنگم پر کھڑا ہے، اور سچ پوچھیں تو آج کل بہت سے ذہنوں میں خلبلی مچا رہا ہے۔ جی۔ سوال یہ ہے، کیا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اسلامی عقائد میں مذکور دجال یا کسی بڑے شیطانی نظام کا پیش خیمہ ہے؟ یہ صرف ایک ٹیکنیکل بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان، ہمارے مستقبل کے خوف اور آخر الزمانے کی نشانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ واقعی ایک اہم اور میں کہوں گا بہت حساس گفتگو ہے۔ یہ خیال کہ اے آئی کسی نہ کسی طرح دجالی نظام سے منسلک ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد اسی دعوے کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں قرآن و حدیث کے حوالوں کی روشنی میں اس موضوع کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس بحث کو جذبات سے ہٹ کر دلائل کی بنیاد پر سمجھا جائے۔ جی بالکل۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اصل خطرہ کیا خود ٹیکنالوجی میں پوشیدہ ہے، یا اس کے پیچھے موجود انسانی ارادوں میں، یا پھر کیا یہ معاملہ اتنا سادہ ہے ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، تو آئیے اس تحقیق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اے آئی پر بات کریں، یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ دجال کے بارے میں اسلامی تصور کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہی واضح نہ ہو تو آگے کی ساری عمارت کمزور ہوگی۔ درست۔ ان ذرائع میں براہ راست بخاری اور مسلم کی مستند حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اچھا۔ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ دجال ایک انسان ہوگا۔ ایک انسان ہوگا؟ جی، ایک انسان۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی کسی بھی مستند روایت میں یہ اشارہ تک نہیں ملتا کہ دجال کوئی مشین، کوئی الگوریدم یا کوئی غیر انسانی ٹیکنالوجی ہوگی۔ مطلب وہ ایک شخص ہوگا، ایک فتنہ انگیز انسان۔ بالکل۔ یہ نقطہ اس پوری بحث کا محور ہے، کیونکہ ہم ایک انسانی شخصیت کا موازنہ ایک ایسی ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن پھر یہ خوف آتا کہاں سے ہے؟ ایک بڑا اعتراض، جیسا کہ ان ذرائع میں بھی ذکر ہے، یہ ہے کہ اے آئی میں فریب دینے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ جی۔ وہ ڈیپ فیکس بنا سکتی ہے، جھوٹی معلومات کو سچ بنا کر پیش کر سکتی ہے، یعنی وہ کام کر سکتی ہے جو دجال کے فتنے سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی فطرت میں ہی شیطانی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل لگتی ہے، لیکن اس کا تجزیہ ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ کیا فریب، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا عمل اے آئی نے ایجاد کیا ہے؟ ظاہراً نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے انسان کا ہتھیار رہا ہے۔ اس مواد میں قرآن کی سورت الناس کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یعنی شیطان کا کام اکسانا ہے، وہ خود آ کر عمل نہیں کرتا۔ عمل کی ذمہ داری ہمیشہ انسان پر رہتی ہے جو اس وسوسے کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اے آئی بھی ایک طرح کا جدید وسوسہ پیدا کرنے کا آلہ بن سکتا ہے، لیکن حتمی انتخاب اور ذمہ داری انسان کی ہی رہتی ہے۔ یہ تو چھری والی مثال کی طرح ہے کہ اس سے سبزی کاٹیں یا کسی کو نقصان پہنچائیں، ذمہ داری چلانے والے پر ہوتی ہے۔ چھری کی مثال اچھی ہے، لیکن ہمارے ذرائع اس بات پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اے آئی ایک ایسا آلہ ہے جو پچھلی ٹیکنالوجی سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، چھری خود سے نہیں سوچتی، ریڈیو صرف نشر کرتا ہے، لیکن اے آئی ایک ایسا آلہ ہے جو خود سیکھ سکتا ہے، ڈیٹا کی بنیاد پر اپنی سمجھ بوجھ بنا سکتا ہے اور کسی حد تک خود فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جو پہلے کبھی انسانیت کو درپیش نہیں ہوئی۔ اس لیے اسے صرف ایک غیر فعال آلہ سمجھنا شاید مسئلے کو کم سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ دہی اب صرف انسان کے ہاتھ میں نہیں رہی، اے آئی اسے خودکار اور عالمی سطح پر پھیلا سکتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں انفارمیشن ایکو چیمبرز کی طرف لے جاتا ہے، جہاں اے آئی آپ کو صرف وہی مواد دکھاتا ہے جو آپ پہلے سے مانتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اس طرح جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے اور سچ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حق کو باطل اور باطل کو حق دکھانے والی دجالی ذہنیت کی عملی شکل نہیں؟ بالکل، آپ نے اسے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی ذہنیت آج ہمیں اسی شکل میں نظر آتی ہے۔
یہاں ٹیکنالوجی خود شیطان نہیں، لیکن یہ شیطانی ذہنیت کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے جتنا تاریخ میں پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔ تو ذمہ دار انسان ہی ہے، لیکن اس فریب کا پیمانہ اور اس کی تاثیر اے آئی کی وجہ سے ہزاروں گنا بڑھ گئی ہے۔ بالکل، یہی اصل نقطہ ہے۔ اچھا، اس دھوکے اور فریب کو عالمی سطح پر پھیلانے کی طاقت ہمیں اس کے دوسرے اور شاید سب سے بڑے خوف کی طرف لے جاتی ہے، یعنی مکمل کنٹرول کا خوف۔ جی، ایک ایسا نظام جو ہر کسی کی نگرانی کر رہا ہو، ہمارے ہر فیصلے کو متاثر کر رہا ہو۔ کیا یہ محض ایک وہم ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ خوف بالکل حقیقی ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں بھی تجزیہ ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، اے آئی کنٹرول کرے گی یا اسے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ اچھا، ان ذرائع میں نشاندہی کی گئی ہے کہ حکومتیں، بڑی کمپنیاں اور طاقتور طبقات ہمیشہ سے عوام کو کنٹرول کرنے کے طریقے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ اے آئی اس کنٹرول کو مزید مؤثر بنانے کا ایک نیا اور بے مثال ذریعہ ہے۔ لیکن کنٹرول کرنے کی نیت اور عمل پھر بھی انسان کا ہی ہے۔ جی، میں سمجھتی ہوں، لیکن کیا اس کنٹرول کی نوعیت مختلف نہیں؟ پہلے کا کنٹرول واضح تھا، ایک بادشاہ کا فرمان یا ایک قانون۔ درست۔ آج الگوریدم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کو نوکری ملے گی، کس کو قرض دیا جائے گا، یا سوشل میڈیا پر کون سی خبر آپ تک پہنچے گی۔ جی بالکل۔ یہ کنٹرول لاشعوری طور پر ہمیں ایک خاص سمت میں دھکیل رہا ہے اور ہمیں شاید اس کا احساس تک نہیں۔ کیا یہ زیادہ خطرناک نہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بحث گہری ہو جاتی ہے۔ یہ آزمائش زیادہ لطیف اور پیچیدہ ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا روحانی نقطہ پیش کیا گیا ہے۔ قرآن کی سورت آل عمران کی آیت 26 کا حوالہ ہے۔ کہہ دیجئے، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ یعنی حتمی کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، دنیاوی کنٹرول عارضی ہے۔ اصل خطرہ اے آئی کا خود مختار ہو جانا نہیں، بلکہ وہ ظالم انسان اور نظام ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہمیں ایسے غیر محسوس جال میں پھنسا سکتے ہیں جہاں ہم اپنی آزاد مرضی کھو بیٹھیں۔ یعنی خطرہ نظر نہ آنے والی زنجیروں کا ہے؟ جی بالکل۔ ویسے یہ بات تو ہے کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی ایک تاریخ رہی ہے۔ بلا شبہ، اور یہ بہت دلچسپ تاریخی تناظر ہے۔ ان ذرائع میں واضح مثالیں دی گئی ہیں۔ جب ریڈیو ایجاد ہوا تو اسے شیطان کی آواز کہا گیا۔ اچھا، شیطان کی آواز؟ جی، کیونکہ غیبی آواز ہوا سے آ رہی تھی۔ ٹیلی ویژن کو گھر گھر فتنہ اور دجالی آنکھ کہا گیا۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے بزرگوں سے۔ یہی معاملہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہوا، اسے بھی دجال کے عالمی نیٹ ورک سے جوڑا گیا۔ لیکن آپ کا نقطہ درست ہے کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کا فتنہ یا آزمائش پچھلی سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ جی، تو وقت نے تو ثابت کیا کہ وہ ٹیکنالوجیز بذات خود بری نہیں تھیں، ان کا استعمال اچھا یا برا تھا۔ ریڈیو سے قرآن بھی نشر ہوا اور پروپیگنڈا بھی۔ بالکل، یہی نقطہ یہاں اٹھایا گیا ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی غیر جانبدار ہوتی ہے، اور پھر اسے ایک قرآنی اصول سے جوڑا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت 20 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اچھا، اس لحاظ سے اے آئی ہمارے دور کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک امتحان ہے کہ ہم اس بے پناہ طاقت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی ہی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔ یعنی ہر دور کی آزمائش اس دور کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتی ہے، اور ہماری آزمائش زیادہ ذہین اور پیچیدہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں اور یہ مان لیں کہ اے آئی بذات خود مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اصل دجالی خطرہ کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ وہ کون سی ذہنیت یا عمل ہے جس سے ہمیں اصل میں ڈرنا چاہیے؟ اور وہ ذہنیت کیا ہے؟ وہ ہے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا۔ اچھا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان اللہ کو بھول جائے، اپنی تخلیق کا مقصد بھول جائے اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لے۔ اس سلسلے میں سورت ابراہیم کی آیت 3 کا حوالہ بھی ہے۔ جی، کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل دجالی فتنہ۔ اور اے آئی اس ذہنیت کو پھیلانے کا سب سے مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی، اگر اے آئی انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اسے لایانی بحثوں میں الجھا دے، اسے دین سے دور کر دے، تو یقیناً یہ خطرناک آلہ ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے۔ بالکل، اگر یہی اے آئی
علم پھیلانے، قرآن و حدیث پر تحقیق کرنے اور دین کی خدمت کا ذریعہ بنے تو پھر یہ دجالی نہیں بلکہ ایک انتہائی مفید آلہ ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ آج اے آئی کی مدد سے قرآن کے تراجم اور تفاسیر تک رسائی سیکنڈوں میں ممکن ہے، جو پہلے سالوں کی محنت کا کام تھا۔ تو اس تمام معلومات کی روشنی میں ایک مسلمان کو اے آئی کے بارے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ کیا اسے مکمل طور پر رد کر دینا چاہیے یا آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا چاہیے؟ نہیں، ایک بہت متوازن راستے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسلام ہمیں نہ تو ہر نئی چیز سے ڈر کر رہبانیت اختیار کرنے کا کہتا ہے اور نہ ہی بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کو اپنانے کا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ہمیں علم، حکمت اور بصیرت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کرے یعنی خود کا حساب کرے۔ جی، اور دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں ہر قدم پر خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کس مقصد کے لیے اور کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل۔ مشورہ یہ ہے کہ اے آئی کو 3 معیارات پر پرکھا جائے: قرآن، سنت اور عقل۔ قرآن، سنت اور عقل۔ جی، جو چیز ان تینوں کی کسوٹی پر پوری اترتی ہے اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی چیز دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو یا انسانیت کے لیے مجموعی طور پر نقصان دہ ہو تو اس سے بچنا لازم ہے۔ تو رویہ نامکمل قبولیت کا ہونا چاہیے اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے انکار کا، بلکہ ایک محتاط، باشعور اور فعال استعمال کا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے بنانے والے نہیں بلکہ اس کے مالک بننا ہے۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو بنیادی نقطہ سامنے آیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ اے آئی خود دجال نہیں ہے اور نہ ہی یہ بذات خود کوئی شیطانی چیز ہے۔ جی، یہ صرف ایک غیر جانبدار لیکن تاریخ کا شاید سب سے طاقتور آلہ ہے۔ جی، اور اس سارے تجزیے کا محور یہ ہے کہ اصل توجہ ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ انسان کی نیت اور اس کے استعمال پر ہونی چاہیے۔ دجالی نظام کوئی مشین نہیں بنائے گی، وہ ہمیشہ انسان ہی بناتے ہیں۔ ٹیکنالوجی صرف اس نظام کو نافذ کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اے آئی کیا ہے؟ نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم انسان اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں اور مستقبل میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کی کیا شکل طے کریں گے۔ اور اس بحث سے ایک آخری سوچ ابھرتی ہے۔ اگر کسی بھی ٹیکنالوجی کا اچھا یا برا ہونا اس کے استعمال پر منحصر ہے، اور اگر سب سے خطرناک دجالی نظام وہ ہیں جنہیں ہم کنٹرول کا نظام سمجھتے ہی نہیں، جی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہماری روزمرہ زندگی میں اور کون سی ایسی چیزیں یا معمولات ہیں جو بظاہر بے ضرر لگتی ہیں لیکن در حقیقت ہماری سوچ، ہمارے انتخاب اور ہماری آزاد مرضی کو غیر محسوس طریقے سے کنٹرول کر رہی ہیں، اور ہم خوشی خوشی اس کنٹرول کو قبول کیے ہوئے ہیں۔